پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم، آج کا خبرنامہ پیش خدمت ہے۔ بلوچستان میں بارشوں سے مختلف علاقوں میں 6 افراد جاں بحق، سیلاب کا خطرہ۔ پنجاب میں بارشوں سے 8 افراد جاں بحق، لاہور کے سرکاری اسپتال بھی بارش کے پانی میں ڈوب گئے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے جاں بحق ہونے والے 24 افراد کی تصدیق۔ اندرون سندھ اور کراچی میں بارش نے جعلی حکومت کی کارکردگی کے دعووں اور کراچی کے متنازع میئر مرتضی وہاب کی نااہلی کا پول کھول کر رکھ دیا، جبکہ نیشنل ڈیزاسٹرز مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک میں حالیہ بارشوں میں 96 افراد کے جاں بحق ہونے کی رپورٹ بھی جاری کر دی۔ ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں امریکی قونصل خانے کے پبلک افیئرز کے افسر مائیکل جڈوک نے کہا ہے کہ فیکلٹی کو بااختیار بنانے کا پروگرام پاکستان اور امریکہ کے مابین پائیدار شرکت کی مثال ہے۔ وہ گزشتہ روز ڈو یونیورسٹی میں ماسٹر مینٹورز کے پروگرام کی تقسیم اسناد سے خطاب کر رہے تھے۔ قبل ازیں وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی، پروفیسر ڈاکٹر صبا سہیل، پروفیسر نازلی حسین و دیگر نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ باب الاسلام سندھ کرپشن کی دہشت گردی کی زد میں لا قانونیت اور بدعنوانی یعنی کرپشن اور رولز آف لا کی وائلیشن لازم و ملزوم ہے۔ دنیا کے کسی قانون میں 1 پیسے کی کرپشن کی کوئی اجازت کی مثال نہیں ملتی، لیکن وطن عزیز پاکستان میں نون لیگ اور زرداری گروپ کی اتحادی حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہے، جنہوں نے 50 کروڑ روپے تک کے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے جمع ہونے والی رقم کو لوٹنے کے لیے باقاعدہ قانون منظور کیا ہے، جو اسلام اور آئین سے سراسر متصادم ہے۔ حسب وعدہ سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں جاری کرپشن اور لاقانونیت کے رقص کا دوسرا حصہ ارباب اختیار اور اپنے ناظرین کی خدمت میں جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور قربت کے لیے اس جذبے سے پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ۔ میں نے کل جمعے کی اپنی خصوصی رپورٹ میں سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں ہونے والی لاقانونیت کے حوالے سے آپ کو جو کچھ بتایا تھا، یہ LDN کی تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں تھا۔ خود ساختہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی اور سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سکندر اقبال ان پروگراموں کے حوالے سے کوئی وضاحت ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر یا اپنے پروگرام کی تیار ویڈیو LDN کو بھجوائیں گے، اسے منوان پیش کرنے کے ہم صحافتی اصولوں کے مطابق پابند ہیں۔ یہ پیغام پہلے بھی دیا گیا تھا اور اب بھی اس لیے دے رہے ہیں کہ مذکورہ فریقین بالواسطہ طور پر لالچ اور دھمکیوں کے ذریعے حق اور سچ کی صحافت کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اخلاقی اور قانونی طور پر کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ ارباب اختیار اور ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے
محکمہ صحت سندھ کا ڈاکٹر رت کے امفاؤ سول اسپتال کراچی اگر محکمہ صحت سندھ کا صدر دروازہ ہے تو سندھ سروسز اسپتال ایم اے جناح روڈ کراچی اس صدر دروازے کی وہ کھڑکیاں ہیں جس سے اندر داخل ہوا جاتا ہے، اور ان اسپتالوں میں ہونے والی لاقانونیت بے قاعدگیوں سے چیف سیکریٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ اور سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ اپنے آپ کو آئینی اور قانونی طور کے اوپر بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ کلیدی اسامیوں پر فائز مذکورہ افسران آئین اور قانون کے مطابق کسی بھی سیاسی حکومت یا شخصیت کے غیر قانونی اور زبانی احکامات پر عمل کرنے کے قطعی طور پر پابند نہیں ہے۔ محکمہ صحت سندھ میں گھوست ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کا آغاز ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ اندرون خانہ جواب دہ افسران کا جو رویہ ہے وہ بلی تھیلے سے باہر آنے کی مانند ہے، اور اسی مافیا نے سیکریٹری صحت کے خلاف اندرون خانہ اس کلریکل اسٹاف کی مدد سے محاذ بنانا شروع کر دیا ہے جو اصل برائی کی جڑ اور کرپشن کی نرسری ہے، اور ان نرسریوں کو پانی اور کھاد دینے والے ایڈیشنل سیکریٹری سے لے کر سیکشن افسر تک بھی اس کھیل کا حصہ ہے۔ جبکہ سندھ سروسز اسپتال ارباب اختیار کی عدم توجہی کے باعث علاج خانے کے بجائے 2 رکنی مافیا نے اسے کچہری اور تھانہ بنایا ہوا ہے۔ یہاں 2 رکنی ٹولے نے اسپتال انتظامیہ کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے۔ کروڑوں روپے کا فنڈز بغیر ڈکار لیے ہڑپ کر جانا ان کے دائیں ہاتھ کا کام ہے۔ یہ سارا کھیل سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سکندر اقبال اور مشکوک خود ساختہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی جیسی طاقتور مافیا کا کام ہے۔ ایم ایس قانون کے مطابق جنرل کیڈر گریڈ 20 کے شریف النفس افسر ہیں جو آئندہ 2 ماہ بعد ریٹائر ہونے والے ہیں۔ وہ اپنی شرافت، مجبوری اور مدت ملازمت پوری ہونے کی وجہ سے مذکورہ مافیا کے ہاتھوں ایسے یرغمال بنے ہوئے ہیں جس کا بھرپور فائدہ مافیا کا یہ 2 رکنی ٹولہ خوب اٹھا رہا ہے۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، دونوں اونٹ پہاڑ کے نیچے آ چکے ہیں۔ جی ہاں، ڈاکٹر سکندر اقبال نے اس کنٹرول پروجیکٹ میں جو گل کھلائے ہیں اس کی بھی تمام تفصیل LDN کی تحقیقاتی ٹیم نے جمع کر لی ہے، جو انشاءاللہ جلد بعد میں ارباب اختیار اور اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ڈاکٹر سکندر اقبال نے کورونا 19 کی عالمی وبا میں جس طرح سے اپنے گھر کے ٹبر کو اکتوبر 2021 سے 89 ڈیز کے ملازمین کی حیثیت سے بھرتی کروا کر کورونا کے عالمی فنڈ میں اب تک کروڑوں روپے وہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی اجمالی تفصیل میں نے کل آپ کو بتائی تھی۔ پہلے آپ اسکرین پر DHO ساؤتھ کی وہ تصدیقی دستاویز دیکھیں جس میں ان کی ہمشیرہ زرتاج بنت بشیر احمد زوجہ نوید الحسن ڈیلی ویجز ملازمہ ہے۔ تصدیقی دستاویز کا عکس پہلے آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے DHO ساؤتھ کی جانب سے جاری کیا گیا تصدیقی عکس ملاحظہ کیا۔ اب آپ سندھ سروسز اسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے 89 ڈیز کے 93 ملازمین کی وہ تازہ فہرست بھی پہلے ہماری اسکرین پر دیکھیں جو ان 2 کارندوں کی تیار کردہ ہسپتال کی جانب سے DG ہیلتھ کو ارسال کی گئی ہے۔ DG ہیلتھ کو ارسال کی گئی ہے۔ DG ہیلتھ کو ارسال کی گئی ہے۔ اس کا عکس بھی آپ پہلے ملاحظہ فرمائے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا 93
89 ڈیز ملازمین کی فہرست میں سیریل نمبرز غائب کر دیے گئے ہیں، اور کمال ہوشیاری سے مذکورہ فہرست میں ڈاکٹر سکندر اقبال کی ہمشیرہ زرتاج کی ولدیت اور شوہر کا نام، اور اسی طرح سے شوہر کے نام نوید الحسن کے ساتھ ان کی ولدیت کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے، جبکہ 91 دیگر ناموں کے سامنے ان کی ولدیت یا زوجیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، ان کے شناختی کارڈ کو بھی ظاہر کرنے سے گریز کر کے ڈی جی ہیلتھ کو فراہم کردہ تفصیل کو اپنی چوری چھپانے کے لیے خود اپنی فہرست کو مشکوک بھی بنا دیا ہے، جبکہ ایل ڈی این کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق مذکورہ فہرست میں سے 25 سے 35 لوگ سرے سے موجود نہیں ہیں۔ ڈی جی ہیلتھ وقار میمن کا کیمپ آفس کراچی میں موجود ہے، وہ اس مافیا سے اکتوبر 2021 والی فہرست اور مذکورہ دی ہوئی فہرست کے مطابق 89 ڈیز کے تمام ملازمین کو ان کے اصل قومی شناختی کارڈ اور تعلیمی اسناد سمیت طلب کر لیں۔ سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور کروڑوں روپے کے غبن کے ملزمان ڈاکٹر سکندر اقبال اور وہاب اللہ یوسفانی بھی کچے دھاگے کی طرح کھینچے چلے آئیں گے۔ لیکن ڈی جی ہیلتھ عوام کو یہ بھی بتائیں کہ سندھ کے غریب عوام کے لوٹے ہوئے پیسوں میں سے مذکورہ اسکینڈل کو تشت ازبام ہوئے 48 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ وہ خود 89 ڈیز ملازمین کی اسکروٹنی کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے ایک وقت میں 2 سرکاری تنخواہ وصول کرنے والی خاتون زرتاج اور انہیں یہ سہولت فراہم کرنے والے ان کے حقیقی بھائی ڈاکٹر سکندر اقبال، جنہوں نے اپنے سرکاری منصب کا غلط استعمال کرتے ہوئے یہ لوٹ مار میں ان کو سہولت کاری کی، ان کے خلاف کیا تعدیبی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، جبکہ ان قومی ملزمان ڈاکٹر سکندر اقبال اور وہاب اللہ یوسفانی کی جانب سے زچا کی موت کی سوداگری اور یوسفانی جیسے ڈیزیز کوٹے پر خلاف قانون بھرتی ہونے والے مشکوک ملازم کو محکمہ صحت سندھ کی جانب سے 17 گریڈ میں دی جانے والی انوکھی ترقی کی کہانی کے علاوہ سروسز اسپتال کے مختلف شعبوں سے ڈاکٹر سکندر اقبال کی جانب سے ہفتہ واری بھتہ خوری اور ہونے والے اے جی سندھ کے حالیہ رواں آڈٹ میں سودے بازی کی تہلکہ خیز رپورٹ انشاءاللہ پیر کو ہیلتھ ڈائری میں زندگی بخیر رہی تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔